میں نے گردن گھما کر سالے کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کر سکے۔ مجھے اپنی طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا، عبداللہ، ویسے تو ہر فرد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا، نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے در و دیوار، آزاد، جوارے، ہر چیز پر گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا یا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی بدی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے، جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جزا و سزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسماں نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی۔ اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، اور میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خبط سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی۔ کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے مجھے بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، اللہ کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی، مگر اللہ کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقویٰ پیدا نہ ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا، یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ بھی نہیں کیا،
اخلاقی گناہ نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری اس حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلی کو تسلی دے دوں۔ میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے۔ ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا، وگرنہ تمہیں اور دکھ ہوتا۔ کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے؟ نہیں، میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، میں نے دو ٹوک جواب دیا۔ میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلی کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں۔ پھر اندیشے کے ایک زہریلے سانپ نے میرے سامنے سر اٹھایا۔ میں نے صالح سے کہا، صالح، کہیں لیلی کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں؟ کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اولاد تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بھی گرفت میں آئی ہے، مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی۔ انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی لیلی نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، لہٰذا تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مجھے لگا جیسے مجھ پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشتناک انکشاف ہوا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا، کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلقات اس کے آگے ہیج ہیں۔ اللہ حافظ۔